السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم کربلا کے بعد ایک داستان صبر اور استقامت کا ذکر کرتے ہیں۔ عاشورہ کی شام آ چکی تھی، آسمان سرخ ہو گیا تھا، زمین لرز رہی تھی، خیموں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، شہداء کے جسم ریت پر بے گور و کفن پڑے تھے اور ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا تھا۔ خواتین اور بچے بے پردہ، بے سہارا، خوف اور غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جو بیماری کی شدت سے کمزور تھے، قیدی بنا لیے گئے۔ یزیدی فوج نے قافلے کو رسیوں میں جکڑ دیا، بچوں کے گلے میں توق ڈالے گئے، عورتوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے اور ان کے درمیان امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے نمایاں تھا۔ راستے بھر لوگ تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے، کچھ اشک بہاتے، کچھ طعنہ دیتے۔ کوفہ پہنچتے ہی ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ دربار میں حضرت زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے ابن زیاد کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہر شخص نے جان لیا کہ یہ قیدی دراصل عزت اور عظمت کے وارث ہے۔ دمشق کا سفر طویل اور اذیت ناک تھا۔ قافلے کو ایسے راستوں سے گزارا گیا جہاں زیادہ ہجوم ہو تاکہ لوگوں کو یزید کی فتح کا تماشا دکھایا جا سکے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات نے یزید کی حقیقت عیاں کر دی۔ خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اے ابن تلقا، کیا یہ عدل ہے کہ تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہو اور رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر بازاروں میں گھماتے ہو؟ اے یزید، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے نزدیک بے وقت اور تم با عزت ہو گئے؟ چالیں چل لو، پوری کوشش کر لو، اپنی تمام طاقت لگا دو۔ خدا کی قسم، تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے، نہ ہمارے پیغام وحی کو ختم کر سکتے ہو، نہ ہماری حد تک پہنچ سکتے ہو، نہ ہی اس رسوائی کو اپنے دامن سے بچا سکتے ہو۔ ہم نے تو اس میں بھی جمال الہی دیکھا ہے، تم نے دراصل اپنا ہی جسم چیر ڈالا ہے اور اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں جنہیں مظلومانہ شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کے معادن ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذریعے آغاز کیا اور ہمارے ذریعے ہی انجام دے گا۔ ہدایت کے چراغ کبھی بجھائے نہیں جا سکتے۔ چند دن بعد اہل بیت کو واپس مدینہ بھیجنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس سے پہلے قافلے کو کربلا لے جایا گیا
تاکہ شہداء کی قبور پر زیارت کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں کربلا کے زخم تازہ ہوئے۔ یہی وہ موقع ہے جو آج اربعین کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حضرت زینب نے فرمایا، مدینہ والوں کو بتا دو کہ حسین کا قافلہ کس حال میں واپس آ رہا ہے تاکہ وہ استقبال کے لیے تیار ہوں۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی فضا سوگوار ہو گئی، گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، مسجد نبوی اشکوں سے بھر گئی۔ حضرت زینب نے مسجد کے قریب کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں کربلا کے سانحہ کی تفصیل بیان کی۔ آپ کے الفاظ پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیتے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی عبادت، دعا اور تربیت امت میں گزاری۔ آپ نے صحیفہ سجادیہ اور دعائے مکارم اخلاق جیسے لازوال خزانے امت کو عطا کیے۔ حضرت زینب نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مجالس کا سلسلہ شروع کیا، لیکن یزیدی حکومت کو یہ برداشت نہ ہوا۔ مسلسل دھمکیوں اور دباؤ کے باعث آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور بعض روایات کے مطابق شام یا مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اہل بیت کے گھر میں ہمیشہ یاد حسین کا چراغ جلتا رہا۔ مجالس اور مرثیے پڑھ کر اس سانحہ کو زندہ رکھا گیا۔ یتیم بچوں کی پرورش، غمزدہ دلوں کی تسلی اور لوگوں کو ظلم کے خلاف بیدار کرنا اہل بیت کی روزمرہ کی مصروفیات میں شامل تھا۔ کربلا کے بعد کی زندگی ظاہری سکون سے محروم تھی، لیکن یہ دور صبر، استقامت اور حق کی بقا کا دور تھا۔ اہل بیت نے اپنے زخموں کو مرہم دینے کی بجائے انہیں امت کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ قیامت تک یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹتا رہے۔ والسلام۔